اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبروا تکبیرا والحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ تمام قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری دنیا میں جو ہدایت کے لیے اسباب مہیا کیے، جن میں سب سے پہلے انبیاء کرام اور ان میں سب سے خصوصاً طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو بھی بھیجا، جن کے ذریعے ہماری ہدایت ہو سکے اور ہماری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزر سکے۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس کا پیغام ہم تک بخوبی پہنچایا اور ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسا اسوہ اور نمونہ پیش کیا کہ جس پہ چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام میں جب کوئی داخل ہوتا ہے یا کوئی مسلمان جب ہوتا ہے یا جو پہلے سے ہی مسلمان ہو، ان تمام لوگوں کا اس بات پر پختہ یقین ہوتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے، مسلمان ہونے کے لیے شرط بھی ہے کہ ایک انسان کا ایمان قیامت کے دن پر ہو، یعنی اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب یہ ساری دنیا ختم کر دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین تمام کے تمام انسانوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا، اور جو ہم نے دنیا میں زندگی گزاری تھی اس کا حساب اور کتاب دینا ہوگا، اور اس کے بعد ہم اپنے اعمال کے مطابق یا تو دوزخ میں جائیں گے یا جنت کے ڈالے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے والوں میں سے بنائے، آمین۔ اور اس قیامت کے آنے پر، اس قیامت کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی نشانیاں بھی بتائیں قرآن مجید میں بھی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی، تاکہ ہم مسلمان اس سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں جب بھی کوئی ایسا حادثہ یا ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے پیش آئے جو ہمیں پہلے سے بتائی گئی تھی، تو ہم مزید محتاط ہو جائیں اور اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری علامات قیامت بتائیں، جن میں قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بتایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر میں بتایا کہ قیامت قریب ہو گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ انہیں جادوگر مانتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جادوگر کا جادو دنیا میں تو چل سکتا ہے لیکن آسمان میں نہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ان سے کہو کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں تو ہم انہیں نبی مانیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی چاند کے دو ٹکڑے انہیں کر کے دکھائے، اور یہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہے جسے اللہ رب العالمین نے خود سورہ قمر میں بیان فرمایا۔ اور قیامت کی سب سے بڑی علامت تو یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، یعنی اللہ رب العالمین نے جب سے یہ دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں انبیاء اکرام کا اور اپنے رسولوں کا ایک سلسلہ چلایا کہ ہر امت میں ہر دور میں ایک نبی یا رسول آتے،
جو اس قوم کی ہدایت کے لیے ان کے لیے راستے ہموار کرتے۔ لیکن یہ سلسلہ ختم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ سلسلہ ختم ہونا ہی سب سے بڑی قیامت کی علامت تھی کہ اب دنیا میں کوئی آگے نبی نہیں آئے گا۔ اب آخری وقت تک کے لیے ایک فائنل پیغام اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ قیامت کتنی زیادہ قریب تھی۔ اس کے بعد بھی اور بھی بہت ساری علامات تھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، اور یہ بھی قیامت کی ایک بڑی علامت تھی کہ اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہتے تب تک تو قیامت نہیں آنی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اور یقینی ہو گیا کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے صحابہ اکرام کو اکثر مواقع پر جب جب موقع پڑا اور جب جب ضرورت پیش ہوئی انہیں قیامت کے آنے سے اور قیامت کے علامات سے انہیں آگاہ کیا، اور انہیں بتایا کہ تمہارے اوپر کیسے کیسے دور آئیں گے اور کیسی کیسی چیزیں پیش آئیں گی، اور جب تمہیں یہ چیزیں پیش آئیں تو تم سمجھ جانا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلق بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور ایسی احادیث اکثر ایسے شروع ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے ہوتے ہیں کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی اور جب تک تم پر ایسا وقت نہ آ جائے، ویسا وقت نہ آ جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمہارے اوپر فتنوں کا ایسا وبال نہ ٹوٹ پڑے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اور ہر نیا فتنہ اپنے پہلے والے فتنے سے بڑا ہوگا، اور وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ وقت گزرنے کے بارے میں مفسرین نے اور محدثین نے یہ بیان کیا کہ وقت کی برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک تو کہ جو وقت تھا اس میں ہم اتنے کام نہیں کر پائیں گے جتنے پہلے کر پاتے تھے، اور دوسری چیز یہ کہ وقت حقیقتاً تیزی سے گزرنے لگے گا، یعنی وقت کی رفتار اللہ رب العالمین تیز کر دے گا۔ اب یہاں پر شروع میں نے جو سورہ طور کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11 سے لے کر میں نے آیت نمبر 16 تک تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب ہو کر رہے گا۔ عذاب یعنی قیامت، اللہ رب العالمین کی قیامت آ کر رہے گی، اللہ رب العالمین کا عذاب کافروں پر آ کر رہے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے عذاب اس لیے کہا کیونکہ جب آخری بار قیامت نازل ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا میں ایک بھی مسلمان موجود نہیں ہوگا، اور یہ قیامت کی ہولناکی کفار کے اوپر ہی مسلط کی جائے گی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے عذاب کہا۔ ما لہ من دافع، ان کو اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان بہت تیزی سے گردش کرنے لگے گا اور بہت تیزی سے ہلنے لگے گا۔ اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ زمین کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ آسمان ہلتا ہوا نظر آئے گا، یا اللہ رب العالمین زمین کو اتنی تیزی سے گھما دے گا کہ پوری ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ اسی طرح سے وتسیر الجبال سیرا، کہ جو پہاڑ ہیں وہ اڑتے پھریں گے، اور جب زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہوگی اور اس کی قوت کشش ختم ہو چکی ہوگی تو یقیناً بھاری سے بھاری چیزیں بھی، چاہے پہاڑ ہوں چاہے جو بھی ہوں، وہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن تباہی ہو جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی اس دن کو جن لوگوں نے جھٹلایا تھا دنیا میں، جو کہتے تھے کہ یہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہوتی، یہ تم لوگوں کا وہم ہے، اور یہ تم لوگوں نے ڈرانے کے لیے ایک چیز بنائی ہے تاکہ تم اپنے دھرم سے لوگوں کو جوڑ کر رکھو، اس دن لوگوں کے لیے تباہی ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے۔ اور جھٹلانے میں صرف وہی نہیں شامل ہوں گے جنہوں نے زبانی طور پر یا کھلم کھلا انکار کیا یا جھٹلایا، بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جھٹلانے والوں میں جو عملاً جھٹلاتے ہیں، یعنی دل میں تو ہمارا یقین ہے کہ قیامت آئے گی، ہم اپنے آپ کو تمام مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال سے یہ جھلکتا ہے کہ ہم قیامت کو جھٹلائے بیٹھے ہیں۔ ہماری زندگی کو اگر کوئی باہری طور سے دیکھے، باہر سے دیکھے، تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ لوگ کبھی مرنے ہی والے نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی قیامت آنے ہی والی نہیں ہے۔ حالانکہ جب انسان سنجیدہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے کلام سے جوڑتا ہے اور اس کو قیامت کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور اس کو عذاب جو اللہ رب العالمین کا آنے والا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کو یہ فکر ہونے لگتی ہے کہ میرا کون سا عمل کہیں مجھے جہنم میں نہ لے کے چلا جائے۔ لیکن ہماری زندگی یہ جھٹلانے والوں کی طرح ہو گئی۔ ہم نے زبانی طور پہ تو نہیں جھٹلایا ہے، ہم تمام لوگ اقرار کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، ہم اس کی علامات بھی بیان کرتے رہتے ہیں اور دوسروں سے بیان اس کا سنتے بھی رہتے ہیں،
ہم نے اس کو الگ الگ حصوں میں بھی بانٹ کے رکھا کہ چھوٹی علامات یہ ہیں، بڑی علامات یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم ان احادیث کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن عمل کچھ اور کہتا ہے۔ عمل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگوں نے جھٹلا دیا ہے قیامت کو۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اس دن تباہی ہوگی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو اپنی دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی لا یعنی چیزوں میں کھیل کود کرتے تھے، یعنی اس میں مگن تھے اپنی دنیا میں۔ یہ جو مادہ پرستی جو آج ہم دجال کا بیان کرتے ہیں اور ہم تمام چیزوں کو دجالی نظام سے جوڑ کے دیکھتے ہیں، لوگ اپنی اپنی تھیوریز پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی دجالی نظام کا حصہ ہے، یہ بھی دجالی نظام کا حصہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دجال ڈکلیئر بھی کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص دجال ہے، فلاں شخص دجال ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں سب سے بڑا دجل، سب سے بڑی دجالی حرکت تو مادہ پرستی ہے، یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو میٹیریلزم ہے، جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، مال و دولت کے پیچھے، یہ دنیا کی زندگی کے پیچھے، یہاں کی عیش و آرام اور آرائش کے پیچھے بھاگنا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی لا یعنی چیزوں میں کھیل کود میں مست تھے، ان کے لیے اس دن تباہی ہوگی۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن یہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیل دیے جائیں گے، یعنی خود سے تو کوئی نہیں جانا چاہے گا جہنم میں، تو انہیں گھسیٹ کر، دھکا دے کر لے جایا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلائے بیٹھے تھے، چاہے تم زبانی جھٹلائے تھے، تم نے کھلم کھلا انکار کیا تھا، یا تم عملی طور پر اس کو جھٹلائے بیٹھے تھے، اس سے غافل تھے، تو اس دن یہ آگ تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس کے بعد کہا جائے گا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ دنیا میں تو تم کہہ دیتے تھے کہ یہ نبی نعوذ باللہ جو کہہ رہا ہے یہ سب جادو ہے، یہ جو معجزے کر کے دکھا رہا ہے یہ جادو ہے، اس کی باتیں مت سنو، یہ مجنون ہے نعوذ باللہ، لیکن اب تو تمہارے سامنے ہے جہنم، اب کیا یہ بھی جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اصلوہا، اس میں جاؤ، اس میں پہنچ جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ یعنی جب جہنمیوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا تو پھر ان سے یہ کہا جائے گا اب تم چاہے اس میں صبر کے ساتھ رہو، چاہے چیخو پکارو، تمہارے لیے برابر ہے، کیونکہ کوئی نجات کی راہ نہیں، چاہے تم صبر سے وہاں عذاب جھیلو، اور وہاں صبر کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، کیونکہ عذاب اتنا سخت ہوگا جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کچھ کرتے تھے، یعنی اللہ رب العالمین کسی پہ اوپر ظلم نہیں کر رہا ہوگا کہ اپنی مرضی کے مطابق، یہ تو تمہارے ہی اعمال تھے، ہم نے تمہیں پوری زندگی ڈھیل دی، پورا موقع دیا، اور صرف موقع ہی نہیں دیا بلکہ وقتاً فوقتاً تمہیں آگاہ بھی کیا، یاد دلانے کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، ان کے بعد علماء بھیجے، تمام لوگ بھیجے، اور تمہارے دل میں بھی احساس پیدا کیا۔ اگر یہ تمام چیزیں کسی انسان کو نہ بھی ہو، یعنی کوئی انسان اگر کسی بیچ ریگستان میں پیدا ہوا اور اس کا کبھی کسی انسان سے تعلق بھی نہ ہو، تب بھی اللہ رب العالمین اس کے دل میں یہ بات ضرور پیدا کرتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی حجت ضرور پوری کرتا ہے۔ تو انسان کے پاس یہ بات تو وہاں کہنے کے لیے رہ ہی نہیں جائے گی کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں، تو اس لیے اللہ رب العالمین انہیں کہے گا کہ تمہیں وہی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اس کے بعد متقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح جنت میں ہوں گے اور ان کی کتنی اچھی زندگی ہوگی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کیا اس دن سے جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامات بیان کی۔ آج ہم مسلمان ان علامات سے جڑے ہوئے بیان بہت چاو سے سنتے ہیں، بہت دلچسپی سے، کیونکہ سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں، اور اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں، اس سے کچھ کم، اور اب تو بہت زیادہ علامات ہمارے سامنے گزر بھی چکی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی، اور بہت سی علامات ایسی ہیں جو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان احادیث کو سنتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم یہ احادیث کو سنیں اور ہمیں یہ چیزیں سامنے دکھ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر شیطان نے ایک چیز اور پیدا کر دی ہمارے من میں کہ ہم سننے کے ہی عادی ہو گئے بس، اور ایک طرح سے ہم نے اسے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ علامات قیامات کو سننا، اس پر لمبے لمبے بیان سننا، موٹی موٹی کتابیں ہونا،
لیکن ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں ایڈوانس میں کیوں بتا دیں؟ تاکہ ہم محتاط ہو جائیں، جو غفلت کی زندگی ہے اس سے بچ جائیں۔ لیکن وہ چیز کہیں نظر نہیں آ پا رہی، ہم سب میں وہ کہیں نہ کہیں وہ کمی نظر آتی ہے۔ اگر ہم دنیا کی مثال لیں تو اگر کسی کا کوئی بہت اہم امتحان ہونا ہے اور امتحان سے پہلے ہی اسے دھیرے دھیرے اس کو ایک ایک کوشچن بتایا جاتا رہے، اس کا پرچہ جسے ہم کہتے ہیں لیک ہوتا رہے دھیرے دھیرے، تو اس کا امتحان کتنا بہترین جائے گا۔ وہ تو یہی کوشش کرے گا کہ وہ تمام سوال ابھی حل کر لے تاکہ جب واقعی میں کرنا پڑے تو پورے کے پورے وہ صحیح کرے، اس کی تو یہ کوشش ہوگی۔ لیکن ہمیں جو پورا کوشچن پیپر دے دیا گیا، ہمیں تمام چیزیں بتا دی گئیں اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جواب کیسے لکھنا ہے، کیا جواب دینا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، اس کے باوجود غفلت۔ تو اب اس غفلت کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کی، الذین هم فی خوض یلعبون، کہ جو اپنی دنیا کی لایعنی چیزوں میں مگن ہیں۔ اور اسی طرح سے سورہ اعلیٰ میں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے آپ کی صفائی کر لی، اپنے من کی، اپنے نفس کی، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہی یقیناً میں کامیاب ہوا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو جو دنیا کی زندگی ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، اس کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری پہلی پرائیورٹی تو وہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی، یعنی یہ دنیا کی زندگی اگر کسی انسان کی کتنی بھی بہترین ہو جائے ہمیشہ تو نہیں رہنے والی، جبکہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اسے ہم اپنی ترجیح نہیں دیتے، اس کے لیے ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے کی کتابوں میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جو صحف دیے گئے، جو کتابیں دی گئی، اور تمام انبیاء یہی پیغام لے کر آئے کہ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، اس کی فکر نہ کرو بلکہ آخرت کو اپنی ترجیح بناؤ۔ اور اگر پورے قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے تو پورے قرآن مجید کی تھیم یہی ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ہم نے جیسا بتایا چند دنوں کی زندگی ہے، ہم نے جیسے بتایا ویسے گزارو تو یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ کو یہ زندگی بس زہد میں اور عبادت میں گزارنی ہے اور مشکل میں ہی گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ بھی آسانی پیدا فرمائے گا اور اس کے بدلے آپ کی مرضی کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی وہ آخرت میں دے گا۔ یعنی وہاں پر اللہ رب العالمین آپ سے اپنی جو دو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین جنتیوں کو بھی دے گا، جہنمیوں کو بھی، ان کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن جہنمیوں کے لیے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا، لیکن جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے بعد جو اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا موقع ملے گا وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، ورنہ اگر جنت کی زندگی بھی 100-150 سال کی ہوتی تو انسان اتنی محنت نہیں کرتا اس کے لیے۔ اور دوسری اللہ رب العالمین نے ایک اور صفت جو اللہ رب العالمین کی ہے کن فیکون کی، کہ اللہ رب العالمین جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین جنتیوں کو دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ، جنتیوں کے لیے اس میں جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ان کی جو خواہش ہوگی وہ ملے گا۔ لیکن وہ چیز پانے کے لیے، وہ پورا کنٹرول پانے کے لیے، وہ طاقت پانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک چیز رکھی کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے مطابق گزارو۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی، ہر چیز میں آسانی۔ نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی۔ اگر سفر میں ہے تو آدھی کر لیں، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر قدم پہ جہاں جہاں انسانوں کو جو مشکل آ سکتی تھی تمام چیزوں میں آسانیاں پیدا فرمائی، اور دین کو بہت سمپل، بہت سادہ اور بہت آسان اور عمل کرنے کے لائق بنایا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ جب انسان حقیقی معنوں میں جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص دین لے کر آئے تھے، جو پیور اسلام تھا، جب اس پر عمل کرے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ دین تو واقعی میں بہت آسان ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا رکھا تھا، ہمیں اتنی مشکل ہوتی تھی، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مسائل میں الجھے تھے۔
جبکہ دین تو بہت سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے الدین یسر، کہ دین آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ دین کے معاملے میں آسانیاں کرو، لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، مشکل مت کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اپنی محبوب چیزیں اس لیے بیچ بیچ میں ترک کی کہ کہیں وہ چیزیں ہم پر فرض نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جماعت کے ساتھ پڑھائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن گھر سے باہر ہی نہیں آئے تراویح پڑھانے کے لیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد سے اتنی محبت تھی کہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن اس لیے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے، یہ مشکل نہ ہو جائے، اس لیے آسانی پیدا کر دی۔ اسی طرح سے مسواک کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سختی کے ساتھ حکم نہیں دیا کہ ہم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو دین اتنا آسان، اس کے باوجود جو غفلت ہے اس کی وجہ بھی ابھی بیان کی گئی کہ مادہ پرستی، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، مشہور حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا کہ قیامت کے وقت تم پر باقی امتیں اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، انہوں نے کیا ہماری تعداد کم ہوگی جیسے ابھی کم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری وقات ویسے ہی ہوگی جیسے کہ باڑھ کے پانی میں، سمندر کے پانی میں جھاگ ہوتا ہے، کہ تعداد تو بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی اس کی وقعت نہیں ہوتی وہاں پر۔ اسی طرح سے تمہاری بھی ہوگی۔ تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ تعداد اتنی زیادہ، ہم اتنی کم تعداد میں یہاں پر کفار پر غالب ہیں، ہماری زندگی تمام عربوں کے لیے نمونہ ہے، اور ہماری اگر تعداد زیادہ ہو پھر ہم ایسے حالات میں کیوں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے اس کی تفسیر پوچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اور موت سے نفرت کیوں ہوگی؟ کیونکہ موت کی تیاری نہیں ہے، تو نفرت تو ہونا ظاہری بات ہے۔ اگر کوئی بچہ امتحان کی تیاری نہیں کیا، اس کی بالکل بھی تیاری نہیں ہے، تو وہ چاہے گا ہی نہیں کہ امتحان، وہ چاہے گا کسی طرح میرا پالا چھوٹ جائے، مجھے نہ دینا پڑے امتحان۔ یہی حال ہماری موت کی تیاری نہیں، اس لیے موت سے نفرت، موت سے بھاگنا۔ ذرا سا ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم مر سکتے ہیں کسی چیز میں، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، جبکہ پہلے مسلمانوں کا یہ تھا کہ وہ ہمہ وقت تیار ہوتے تھے موت کے لیے۔ اگر ان سے ہم آج یہ باتیں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے آج ہماری موت ہوگی شام میں، تو ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں گے، ویسے گزاریں گے، یہ اعمال کر لیں گے، قرضے وغیرہ ادا کر لیں گے۔ پہلے کے مسلمانوں کی جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جو صحابہ اکرام تھے اور ان کے بعد کے جو ادوار میں لوگ آئے، ان کی ہر دن کی زندگی اس طرح ہوتی تھی گویا شام میں مرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے، تو انہیں کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمیں نماز یا باقی عبادات اتنی بوجھ کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی عادتوں میں ان کو شمار کیا ہی نہیں، ہماری عادت ہی نہیں، اس لیے بوجھ لگتی ہے۔ اور جب ہماری ایک روزمرہ کی زندگی میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی ہم صبح اٹھ رہے ہیں تو خود بخود نماز میں پہنچ جا رہے ہیں، ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑ رہی۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیخ ہم فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، کچھ بتا دیجیے، عادت نہیں ہے۔ عادت جب کس چیز کی ہوتی ہے تو فوراً ہو جاتی ہے۔ اب مثلا آنکھ کھلتے ہی فون پر ہاتھ جانے کی عادت ہے، تو اس میں تو انسان کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ عادت بنی ہوئی ہے۔ تو جب عادت میں ہی نہیں چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کے بعد انسان کے پاس جب اللہ رب العالمین نے جو جوانی کی نعمت دی تھی وہ چلی جاتی ہے، جب مال و دولت چلا جاتا ہے، جب جسم سے طاقت چلی جاتی ہے، جب اس کو اپنی موت اپنے سر پر نظر آ جاتی ہے، تب وہ انسان عبادت کی طرف دوڑتا ہے، تب چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لے، حج کر لے۔ حج کے متعلق بھی ہمارا یہی رویہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم حج آخری زندگی میں کریں گے، کیونکہ ابھی تو بہت گناہ کرنے ہیں، لاسٹ میں صفائی کروا لیں گے۔ اور حج اس حالت میں جا کے کرتے ہیں کہ جب صحیح سے کر نہیں پا رہے ہوتے، وہاں پر ہم پوری عبادت کا مزہ نہیں لے پاتے ہیں۔ جس طرح سے حج کی عبادت بہت زیادہ فزیکلی ڈیمانڈنگ ہے، اب تو بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر کسی انسان کا کمزور ہونا اس کے لیے بہت مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ تو جوانی میں عبادت اللہ رب العالمین کو اسی لیے محبوب ہے نا کہ آپ آپ کی جتنی ٹیمپٹیشنز ہیں، جتنی چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ عبادت کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ اور ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ کام اب بچا ہی نہیں دنیا میں، تب تو اللہ رب العالمین عبادت کی توفیق دیتا، حالانکہ تب بھی ضروری، ایسا نہیں کہ تب نہ کرے، یا ایسے نہیں کہ کوئی اگر اس وقت کر رہا ہے تو وہ غلط ہے یا اس کی عبادت افضل نہیں ہے، لیکن جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ابھی بھی جوانی کا، وہ اس کو غنیمت جانے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ
علامات قیامت کو اتنا سننے کے بعد اتنا زیادہ اس کا ذکر ہونے کے بعد بھی جو غفلت ہے وہ یہی کہ ہم نے دین کو سیریسلی نہیں لیا، سنجیدہ طور پر نہیں لیا۔ یعنی اگر ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم پیچھے ہٹ کے سوچیں تو کتنی ہولناکی ہے قیامت کے عذاب میں، اور ہماری تو رات کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کی جتنی ہولناکی بیان کی۔ اور اگر کسی انسان کو پتہ ہو کہ اسے جہنم میں جھونکا جا سکتا ہے جیسی اس کی زندگی ہے، تو اس کو کیسے رات میں نیند آئے، کیسے وہ دین کو ہلکے میں لے سکتا ہے؟ تو وہی بات آئی کہ مادہ پرستی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے دنیا کی زندگی کو جو فی الحال کے لیے تو بڑی اچھی لگ رہی ہے اس کو تم نے اتنی زیادہ ترجیح دے دی کہ تمہیں باقی چیزیں نظر نہیں آئیں۔ اسی طرح سے قیامت کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے جو غفلت برتی، جو اس کے ساتھ غلط رویہ کیا، یعنی علامات قیامت کو لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بیان کیا کہ لوگ لمبے تقاریر سنیں کیونکہ اچھی لگ رہی ہیں سننے میں۔ اسی طرح سے قیامت کو اور حشر کے میدان کو اور حساب و کتاب کو اتنا آسان بیان کر دیا کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کہ ہم بس اللہ رب العالمین سے کہہ دیں گے کہ تیری نبی کے امت کے ہیں تو بس ہو جائے گا۔ یعنی شفاعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، وہ جو صحیح چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لیکن اس کو اتنا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ تمام قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب سب کو جنت میں جانا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسی کو ملے گی جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سچ میں فالو کرے گا اور اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ آپ کسی انسان نے ہمیں دنیا میں ہی سفارش کروانی ہو، کسی جج کے پاس ہمیں کسی بڑے آفیسر سے سفارش کروانی ہو اور آپ اسی کی نافرمانی کریں، اسی کے خلاف تمام چیزیں کریں، اس کی تمام حکم کو پامال کریں، تو کیا وہ آپ کی سفارش کرے گا؟ کسی حال میں نہیں کرے گا۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی ترجیح اور ان کی بات کے اوپر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دینا جو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لے آنا، اتنی بڑی توہین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد یہ اطمینان کر کے بیٹھ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو جنت میں لے کر چلا جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ شفاعت کی آیتوں کو، شفاعت کی احادیث کو تو خوب بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، اسے نہیں بیان کیا جاتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا بنا دیا تھا۔ مہجورا مطلب پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں، شفاعت تو دور کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کر رہے ہیں کہ اے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، بالکل بھلا ہی دیا تھا۔ تو یہ کتنی سخت بات ہے کہ نبی آپ کی شکایت کرے، اور ہم نے قرآن کو حقیقی معنوں میں بھلایا نہیں کہ ہم بھول کے بیٹھے، ہم بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، بہت زیادہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام کو ہم پیچھے چھوڑ دیں تلاوت کے معاملے میں، ان کے ہاں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ 40 بار قرآن مجید نہیں ختم کروا دیتے تھے، اتنی زیادہ تلاوت وہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے، انہیں اللہ رب العالمین نے علم دیا تھا ان کی زبان کا، وہ اس کو سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے تعلم العربی، کہ عربی کو سیکھو، حالانکہ وہاں تو تمام عرب موجود تھے اور ان کی زبان تو عربی ہی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم دے رہے ہیں کہ عربی سیکھو۔ اس کا مطلب کہ عربی سیکھنا اتنا زیادہ ضروری تھا کہ قرآن کو حقیقی معنوں میں تم سمجھ سکو۔ اور اسی طرح سے جب ہم نے اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیا اور ہم نے دین کی تعلیم کو سنجیدہ نہیں لیا، بلکہ دین کو دین نہیں مذہب بنا کر رکھ لیا، ایک رسم جیسے دنیا کے باقی مذاہب ہیں کہ اس میں کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، ایک خدا ہوتا ہے یا کچھ خدا ہوتے ہیں ان کی عبادت کر لی، شادی بیاہ کے، مرنے کے، پیدا ہونے کے جو رسوم ہیں وہ ادا کر لیے، بس ہم نے دین کی طرح اسے نافذ نہیں کیا اپنی زندگی میں۔ یعنی اسلام ایک سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، جتنے بھی سسٹم ہو سکتے ہیں تمام چیزیں ہیں اسلام میں، ہم نے وہ والے پارٹ کو ہٹا دیا، بس جو ہماری مرضی کے مطابق تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو چیزیں ہم کیا کیا، ہم نے وہی کیا جو یہودیوں نے کیا تھا، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بعض کتاب کے حصے پر ایمان لاتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے، جو مرضی کے مطابق ہوتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے اور باقی چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو طاقت دی
ہر کسی کو ذمہ داری دی اور اس نے اس ذمہ داری میں دین کو نافذ نہیں کیا، یعنی ہر انسان کو اپنے گھر کا حاکم بنایا، ہر مرد کو، یا اب کم سے کم اپنے آپ کا حاکم تو ضرور بنایا، اپنے آپ پہ اس کی حکومت تو ہے، اس کو فری ول دی، اس کو صحیح اور غلط پر فیصلہ لینے کی طاقت دی، وہ چاہے تو صحیح کرے چاہے تو غلط کرے، اور ہم نے اس کے باوجود اپنے اوپر، اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں دین کو نافذ نہیں کیا، دین کو نہیں کیا۔ مذہب تو ہے، اسلام تو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تمام چیز، لیکن دین جو سسٹم ہے جس میں آپ کی معاشی نظام جو سود ہے، اس طرح سے جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، جمہوریت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ہم اسلام کو نہیں لائے، عبادات اور رسومات باقی مذاہب کی طرح۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اس طرح اتباع نہ کرو کہ حتیٰ کہ وہ اگر کسی گوہ کے بل میں، یعنی کسی زہریلی چھپکلی کے بل میں بھی جائیں گے تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ تو یہ حالت، اور یہ بالکل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں اتباع کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم اب یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنجیدہ بنائے، ہمارے دلوں میں سنجیدگی پیدا فرمائے، اور دین اسلام کو ہم دین کی طرح سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں، اور جب ہم اس کو سنجیدہ طور پر لیں گے تو علم حاصل کرنے کی پیاس خود بخود ہوگی، یعنی جب انسان سیریس ہو جائے گا تو اس کو خود اس بات کا خیال رہے گا کہ میرا کوئی عمل کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ٹکرا رہا، وہ خود اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں خود حدیث پتہ کروں کہ صحیح ہے، کیا طریقہ صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور اس کو پھر الگ سے کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود راستے پر چڑھ پڑے گا، اور اللہ رب العالمین خود اس کے راستے ہموار کر دے گا۔ ضرورت سب سے پہلے اس بات کی ہے کہ اسے سنجیدہ طور پر لیا جائے، اور دنیا کی جو زندگی ہے اسے سوئم درجے پر رکھا جائے، آخرت کی زندگی کو پہلے لایا جائے، اور جب آخرت کی زندگی ہر وقت سامنے ہوگی آنکھوں کے تو خود بخود زندگی سدھر جائے گی، اس کے لیے کوئی الگ سے ٹپس اور یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتا دی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں، تمام کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سنجیدگی عطا فرمائے، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے، اور اگر ہمارے سامنے بڑی بڑی علامات قیامت کی ظاہر ہوں تو اس دور میں بھی ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔